بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں بات ہو رہی ہے قصہ آدم کے حوالے سے۔ رفتہ رفتہ جستہ جستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخری پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ لا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ لا تقربا هذه الشجرۃ پہ بات ہو رہی تھی، اسی پہ بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پھر ہم ذرا بات کریں گے کہ فتکونا من الظالمین، ظالم سے کیا مراد ہے، ظلم کسے کہتے ہیں، ظلم کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ لیکن ذرا پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام، پیغمبر، رسول، نبی، کیا ہوا؟ کیا نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی سے یہ کیا اجتہادی غلطی کا ارتکاب ممکن ہے؟ اس پر ذرا بات کریں گے، سیکھیں گے۔ کیا بھول سے، جو فنسیا کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے کہ بھول سے انہوں نے یہ کام ہوا، اس بھول سے کیا مراد ہے؟ اور پھر معصیت کی بات بھی قرآن کریم کر رہا ہے۔ اس پر تفصیل سے ہم بات کروائیں گے، اور خواتین و حضرات اس آیت کو پھر اگلی آیت سے ہم جوڑیں گے، یعنی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ سے ہم اس کو جوڑیں گے، اور کہ شیطان نے انہیں ورغلایا۔ شیطان کیسے ورغلا رہا ہے، اور عصمت جو انبیاء ہیں اس پر کوئی حرف نہیں آ رہا، اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ سب آپ سے واقف ہیں، ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ بہت معروف مقبول نام، ہمیشہ سیکھتے ہیں شیخ صاحب سے۔ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کچھ مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں، بلکہ سوال سے قبل
جو پنڈی کا واقعہ ہوا اس پر میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ دونوں حضرات بات کریں کہ کس طرح امت کو یکجا کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے واقعات کیوں نمودار ہوتے ہیں، کیوں واقع ہوتے ہیں۔ مسلسل بات ہوتی ہے، ہم اپنے علماء کرام سے ہمیشہ سیکھتے ہیں کہ امت کو یکجا کیا جائے۔ 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ، یوم عاشور کو یہ واقعہ پنڈی میں، پورے ملک پر اس کے اثرات مرتب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کو روکنا چاہیے، کن کو روکنا چاہیے، اس پر ذرا سی گفتگو ہم کروائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ان واقعات سے ہمارا دشمن مضبوط ہوتا ہے اور ہم کمزور ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ بات کرواؤں اس موضوع پر ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے اور شیخ صاحب سے، پچھلا سوال جو رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں، اس کو درست سوال اور درست جواب، اور آج کا سوال یہ تھا پچھلا کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کہاں پہنچ گئے تھے؟ درست جواب وادی سینا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، تورات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ 3 آپشنز، احمد، فارقلیت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین حضرات، درست جواب جو آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں، میں انہیں دہرا رہا ہوں، 00922 343 00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب تھک گئے بات کرتے کرتے، آپ حضرات خاص طور پر، کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ قرآن کریم کے کیا درس ہیں ہمارے پاس۔ پھر یہ پنڈی کا واقعہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کیا تعلیم کریں گے، کیا نصیحت کریں گے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے واقعات پہ اب تو اتنی کثرت سے اس قسم کی چیزیں ہونے لگی ہیں مختلف علاقوں میں کہ روتے روتے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں، اور سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں لوگوں کو، سبھی لوگ، جی ہاں، کہ یہ ہمیشہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایک چنگاری ہے کہ جو جلا دی جاتی ہے۔ ہم ایک مختصر سا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عرض کریں گے کہ اوس و خزرج 2 یہودی قبیلے تھے جو ہمیشہ لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے سے، اور ہوا یہ کہ اسلام آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی بدولت یہ دونوں ایک ہو گئے۔ جی، مطلب یہودیوں نے یہ سوچا کہ ان کے درمیان جنگ کی آگ دوبارہ بھڑکائی جائے، کچھ اور جو قبیلے تھے، تو ایک صاحب کو انہوں نے مقرر کر دیا کہ جاؤ بات گفتگو کرو اور ان میں اتنا اشتعال پیدا کرو کہ جنگ چھڑ جائے۔ خیر انہوں نے وہ آیا، اس نے اشتعال پیدا کیا، یہاں تک کہ اوس کے لوگوں نے اوس کو پکارنا شروع کر دیا، خزرج کے لوگوں نے خزرج کو پکارنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ واپس آپ باہر آئے اور آپ نے کہا کہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں، جی، اس کے باوجود یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، یہ جاہلیت کی پکار تم نے کیسے پکاری؟ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے تذکیر کی، اللہ کا ذکر کیا، وہ کیا نصیحتیں کی، اور عصبیت کا گلا گھونٹ دیا، دوبارہ وہاں پہ بلایا، خواہ وہ عصبیت مذہب کی بنیاد پہ ہو یا نسل کی بنیاد پہ ہو۔ تو اب بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری صورت میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمارے سامنے موجود ہے، اور قرآن کا اس میں یہ حکم موجود ہے کہ جب وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پلٹاؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی آپس میں کچھ چیز طے بھی کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ کافی ہے، اس طرف آؤ، بلا وجہ ایک دوسرے کو مارنا اور سمجھیں دشمن کی چالوں کو۔ یہ ایک عالمی سازش جو مسلمانوں کو بانٹنا چاہتی ہے۔ عراق میں معاملہ ہوا، دیگر جگہوں پہ ہوا، سیریا میں ہوا، اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان بقول شاہ فیصل مرحوم کے اسلام کا قلعہ ہے، یہاں اس قوم کو بانٹ دیا جائے۔ شیخ صاحب، ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، آپس میں ایک رہنے کی کتنی ضرورت ہے، یہ کام کس کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک تو طبقہ علماء کی بات ہے، محرم الحرام کے آغاز سے ہی مختلف پلیٹ فارمز پر اتحاد بین المسلمین کی دعوت دی گئی، مختلف جو بھی ہمارے پاس فورمز اویلیبل ہیں،
اور یہ آج کی بات ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب تو اتنی کثرت سے واقعات ہو رہے ہیں کہ یہ بھی اب ایک روایتی بات لگتی ہے کہ ہم اس کی مذمت کر دیں اور کچھ وعظ و نصیحت کر کے خاموش ہو جائیں. تو ایک تو ہے ممبر رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا درس، وہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو، یا انما المؤمنون اخوۃ والی بات ہو کہ سارے اہل ایمان بھائی بھائی ہیں. جہاں تک اس وعظ و نصیحت اور درس کی تعلیم کا معاملہ، الحمدللہ یہ تو اس سال بھی ہوئی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، اور ماضی میں بھی سلسلہ ہوتا رہا. اب اس سے اگلی بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو بین الاقوامی سطح پر جو سازشیں ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح یہ ملک خدا داد جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اسلام کی ترویج کے لیے جس قدر ضرورت ہے مختلف محاذوں پر، جتنا اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اب تک قبول کیا ہے اس کی مثال کم ہی دنیا میں ہمیں ملتی ہے. تو ظاہری بات ہے جو اسلام کے اور دین کے دشمن ہیں وہ کبھی اس ملک کو اسلام کی نہج پر جاتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کریں گے. اس بین الاقوامی سازش کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. درمیان میں ایک بات میں کہوں گا، دیکھیے کہا جاتا ہے شر پسندوں نے ایسا کر دیا، اور جناب کچھ لوگ گرفتار بھی کر لیے گئے، چاہے وہ محرم الحرام کے مواقع کا معاملہ ہو، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ ہو، یا ملک کے دیگر شہروں کے اندر پکڑے جانے والے سو کالڈ انورٹڈ کاما دہشت گردوں کا معاملہ ہو. سوال یہ ہے کہ آج تک کسی کو علل اعلان کوئی سزا دی گئی؟ ثابت ہونے کے باوجود عدالتی کارروائیاں ہو جاتی ہیں اور جناب بڑے بڑے ججز آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کراچی میں بٹھا دیے گئے، ملک کے دیگر کونوں میں. سوال یہ ہے کہ کیا آج تک کسی کو علل اعلان سزا دی گئی؟ اب تو اسلامی سزاؤں کا مذاق اڑانا عام سی بات ہے. سزائے موت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، بلکہ بالفعل اس کا نفاذ ہی نہ ہو، یہ عملی طور پر ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اس سے وہ لوگ کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرنے یا کروانا چاہتے ہیں ان کو اور شے ملتی ہے. اور اسلام قرآن سورہ نور میں کہتا ہے کہ جب یہ سزا کا معاملہ دیا ہو تو یہ علل اعلان ہو، اہل ایمان کا ایک گروہ اس کا مشاہدہ کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو وعظ و نصیحت ہے جو کہ جاری ہے، اور ایک وہ تعدیبی کاروائی ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں کے خلاف، چاہے وہ محرم الحرام میں کریں، بھئی رمضان المبارک میں بھی کراچی میں 280 لاشیں گری ہیں. تو یہ معاملہ تو مستقل ہمارا مسئلہ ہے. تو ایک ہے تعلیم و تربیت اور ایک ہے تعدیبی کاروائی، دونوں کی ضرورت ہے. اور حکومت وقت کو اپنا کام بخیر و خوبی انجام دینا ہے، بغیر کسی طرفداری کے. بغیر خوبی سے مراد یہ ہے کہ بلا تعصب پارٹی نہیں بننا ہے، اور ان پر ایک سختی کرنی ہے. کون شر پسند ہیں جو لڑوانا چاہتے ہیں دونوں طبقات کو؟ ایک بات ارشاد. 2 روز پہلے غالباً ڈان میں ہم پڑھ رہے تھے، 2-3 دن پہلے، کہ آسٹریلیا میں 4 جیلیں بند کر دی گئی ہیں. اور تفصیل میں لکھا تھا کہ ان کے جرائم کا ریٹ اتنا کم ہو گیا ہے کہ وہاں جیلوں کی ضرورت ہی نہیں. تو ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں، خاص طور پہ پاکستان، وہ اس کا آئیڈیل ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ریاستیں اس کا آئیڈیل ہونا چاہیے. قرآن کریم موجود ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود کرائم ریٹ. جب آپ نے یہ بات فرمائی ہے تو میں آپ کے اس ذیل میں یہ بات عرض کروں کہ امریکہ میں جو جیلوں میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ رپورٹس ہیں. مسلمان کو تو نمونہ ہونا چاہیے، جو اس پروگرام میں ہم کتنا کہہ چکے ہیں. ہمارے یہاں جیلیں کم پڑ رہی ہیں. جی، ہمارے یہاں جیلیں کم پڑ رہی ہیں. جیل میں تعداد ہوتی ہے 850 افراد کی، اور 3000 افراد وہاں چلے جاتے ہیں. جرم کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے، مجرم کو پکڑنے کی کوششیں کی. اور جو دین کا اخلاقی پہلو ہے اس کو اجاگر نہیں کیا جا رہا، دین کا جو فقہی پہلو ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے. بالکل. کہ صاحب یہ کہ قوانین بعد میں آتے ہیں، سوسائٹی پہلے بنتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آ جاتے ہیں اپنے موضوع پہ. شیخ صاحب اتفاق کر رہے ہیں میری بات سے آپ؟ ٹھیک. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. یعنی بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، پس وہ بھول گئے، مگر ہم نے ان کا قصد ان میں نہیں پایا. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے بھول گئے. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121، وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم نے اپنی رب کی معصیت کی، سو وہ جنت کی سکونت سے بے راہ ہو گئے. میرا سوال یہ کہ کیا ایک پیغمبر، ایک رسول، ایک نبی کسی غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے جو آپ نے شروع کی ہے، اور اسلامی عقائد میں اس کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے۔ خاص پہلے اگر وہ ہو تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی جو آیہ مبارکہ آپ کے زیر بحث ہے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور پھر جی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آیت آگے چلتی ہے۔ جی ہاں یہاں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، اچھا اور ان کو کیونکہ ملا دیا جاتا ہے لہذا اس قسم کے سوالات جو ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے ان کی کہ جو دنیا میں بحیثیت نبی آنے سے پہلے کی زندگی ہے، جو جنت کی زندگی ان کی۔ ٹھیک جنت، جس جنت کا ذکر ہو رہا ہے اس جنت میں وہ اعمال کی گویا کہ جزا کے طور کے اوپر نہیں بھیجے گئے تھے، نہیں رکھے گئے تھے۔ پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کو کچھ خاص مراحل سے گزارنا تھا، ٹھیک جس میں تعلیم اسما کا مسئلہ ہے، فرشتوں کے سجدے کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے اور دیگر چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور اب کیونکہ آدم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ظاہر ہے کہ نفس کے ساتھ پیدا کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک تو بات اگر صرف تقوی تک رہتی تو بشریت کا وہ پہلو کہ جو فجور کے اوپر اور ان منفی قوتوں کے اوپر مبنی ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ آدم کے اندر رکھا گیا تھا۔ ٹھیک اب یہ ساری جو گفتگو ہے، یہ جو بات ہے پھل کھانا نہ کھانا، معصیت کرنا اس معنی میں، فغوا کی بات آئی، جی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کی بات آئی، یہ ساری باتیں زمین پہ بھیجے جانے سے پہلے کی، ٹھیک اور نبی بنانے سے پہلے کے جو ان کا وہ ہے، نبی بنانے سے پہلے جنت کا جو ان کا مرحلہ ہے، تو اس جنت میں یہ سارے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے ہیں۔ اچھا یہ بہت احم نکتہ آپ فرما رہے ہیں بالکل بالکل کہ جب جنت میں تھے، رکھے گئے آپ اور پھر آپ کی زوجہ، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے 40 سال کی، جی جس کے بعد آپ کو اعلان نبوت اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ، ٹھیک خیر آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ پیدائش سے اور وفات تک آپ کا ہر لمحہ عصمت کے تحت اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں گزرا، ٹھیک لیکن جو انبیاء علیہ السلام ہیں، خاص طور پہ ہم آدم کی بات کریں، جہاں آدم کو خلیفہ بنانے کی بات ہے کہ فی الارض، جی تو وہ ابھی عرض کے اوپر بھیجے نہیں گئے، ٹھیک ان کا بھیجے جانا تو عرض پہ ہی ہے، ان کا مستقر اور متاع جو ہے وہ یہی ہے۔ ٹھیک اس سے پہلے وہ جنت میں رکھے گئے ہیں، اور جب جنت میں رکھے گئے ہیں تو نبی ہمیشہ کسی کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ٹھیک نبی کے لیے اور رسول کے لیے قوم ہونا ضروری ہے، لوگ ہونے ضروری ہیں کہ جن کو تبلیغ کریں، وہ احکام ہونے ضروری ہیں کہ جو دوسروں تک پہنچایا جائے اور لوگ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ جنت میں پیش آیا ہے، لہٰذا وہ عصمت کا تصور جو نبی اور رسول کے ساتھ وابستہ ہے ٹھیک ہے کہ نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد وہ کسی غلطی کا اور اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے، وہ حضرت آدم کے اوپر کی اس زندگی پہ ٹھیک ہے اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت وہ نبی رسول پیغمبر نہیں تھے، اچھا انہیں مبعوث نہیں کیا، مبعوث نہیں کیے گئے تھے، اچھا مبعوث نہیں کیے گئے تھے، لیکن جب ایک غلطی، اجتہادی غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کلمات سکھا رہا ہے، لیکن یعنی غیر مبعوث نبی کو کلمات سکھا رہا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو روایتیں، یہ تو قرآن کریم ہو گیا، روایتوں میں یہ بات، اور ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو غلطی کا احساس ہوا، آپ توبہ کر رہے ہیں تو آسمان کی جانب آپ نگاہ ڈالتے ہیں، فتاب الیہ، جی قرآن کی آیت، جی وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہاں توبہ کے ذکر ہے، لیکن جب آپ آسمان پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ آپ واسطہ دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، شیخ صاحب یہی مفسرین نے لکھا ہے نا، اور جب واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی آپ کی توبہ اور یہ دریافت کیا کہ آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واسطہ کیوں دیا اور تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کلمے میں آپ نام دیکھا، آپ کے نام کے ساتھ
میں یہ سمجھ گیا کہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ایک صاحب عظمت شخصیت ہیں، اس لیے واسطہ دیا. تو غیر مبعوث خلیفہ، اس پر ذرا گفتگو میں چاہتا ہوں تفصیلاً فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے، یہ جو واقعہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں اس وقت، یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ واقعہ پورے قرآن حکیم میں کل 7 مرتبہ آیا ہے. 6 مرتبہ مکی صورتوں میں گویا کہ آ چکا ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے. گویا اس واقعے کو اگر مکمل طور پر ہمیں سمجھنا ہوگا تو ہمیں دیگر مقامات کو بھی دیکھنا ہوگا، جن میں سے ایک مقام سورہ طٰہٰ کی آپ نے تلاوت بھی فرمائی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ رب العالمین نے یہ سارا جو معاملہ فرمایا یہ امت کی بلکہ انسانیت کی تعلیم کے لیے، کہ شیطان کس طور پر تمہارا دشمن ہوگا، کس طور پر برگلانے کی کوشش کرے گا، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسری بات ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام جیسا بڑا اہم قیمتی لفظ استعمال کر رہے ہیں، اجتہادی، آپ نے فرمایا غلطی، ہم کہیں گے اجتہادی خطا کا معاملہ، انبیاء کی اجتہادی خطاؤں کا ذکر قرآن فرماتا ہے. لیکن بڑی خوبصورت بات ہے کہ جہاں ذکر آتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ اپنی عنایتوں کا ذکر بھی فرماتا ہے. اسی البقرہ میں بھی فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات جو وہ سیکھ لیے. یا وہ جو سورہ طٰہٰ کا آپ نے ذکر فرمایا تو آگے ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَهَدَىٰ، رب نے ان کو چن بھی لیا اور ہدایت بھی عطا فرما دی. یہاں تک یہ تعلق ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہاں ابھی مبعوث نہیں کیے گئے، کیونکہ نبی کا مبعوث کیا جانا لوگوں کی طرف ہوا کرتا ہے. تاہم اس کے باوجود اگر ہم یہ واقع جو مختلف مقامات پر بیان ہوا اس پر ہم غور کرتے ہیں تو پوری صورتحال ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. مزید برآں یہ ہے کہ ایک ہی لفظ قرآن استعمال فرماتا ہے کبھی بندے کے لیے، ابھی میں نبی کی بات نہیں کر رہا، کبھی بندے کے لیے، اور وہی لفظ قرآن استعمال فرماتا ہے اللہ کے لیے بھی. تو ظاہری بات ہے جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے پیراڈائم میں استعمال ہوگا، اور جب رب العالمین کے لیے استعمال ہوگا تو اس کی شان کے مطابق. مثلا لفظ شاکر ہے، بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے شکر گزار، مگر یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو خوشی خوشی نیکی کی روش اختیار کرے تو اللہ شاکر ہے. اب یہاں اللہ شاکر ہے کیا مطلب ہوا؟ بندہ تو ہے شکر گزار اور اللہ ہے قدردان، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی یا عمل کی قدردانی فرمانے والا ہے. تو لفظ شاکر جب رب کے لیے استعمال ہوا تو اس کی شان کے مطابق استعمال ہوگا، بندے کے لیے استعمال ہوگا تو بندے کے حوالے سے استعمال ہوگا. اب آئیے درمیان میں انبیاء اور رسول کا معاملہ. کوئی لفظ اگر انبیاء اور رسول کے حوالے سے استعمال ہوگا تو ان کی شان کے مطابق اس کی ترجمانی ہمیں کرنی ہوگی. سورہ طٰہٰ کی آپ نے آیت ذکر فرمائی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. ایک تعبیر اس کی یہ کی ہے کہ ہماری یعنی عام انسانوں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس میں نفسانیت کو دخل ہوتا ہے، اس میں شر کو دخل ہوتا ہے. یہ سبق ہے جو ہمیں آج لینا ہے. ٹھیک، ارشاد. تو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ایک تعبیر یہ کی گئی کہ ان میں کوئی قصد نہیں تھا، ان میں کوئی ارادہ شر کی طرف، برائی کی طرف معاذ اللہ نہیں تھا. مزید ہم سورہ اعراف پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے بڑی قسمیں کھائی ہیں، اور شیطان نے کہا کہ دیکھو اس لیے منع کیا گیا کہ تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ ہو جاؤ. تو یہ مختلف اگر مواقع جو قرآن حکیم میں واقع آیا ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے، ان کا جب ہم جائزہ لیتے تو ایک حاصل سامنے یہ آتا ہے کہ ہاں یہ خطا کا معاملہ ہوا. لیکن انبیاء علیہم السلام کی خطاؤں کا ذکر قرآن اگر کرتا بھی ہے تو اس میں اور عام لوگوں کی خطاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہماری تو غلطیاں ہوں گی، غلطی سے آگے بلنڈرز کا معاملہ بھی ہوگا جس میں شر کو، نفسانیت کو دخل ہوگا. لیکن انبیاء کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں گے، ان کی عصمت کے حوالے سے اس تناظر میں گفتگو کریں گے تو ان کی شان کے مطابق کریں گے کہ ان کا میلان خیر ہی کی طرف ہوتا ہے کہ کیوں نہ یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں، کیوں نہ رب کی یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیں مل جائیں، کیوں نہ یہ بادشاہ جو عطا ہوئی ہے ہمیشہ، یہ بادشاہت ہی تو تھی جنت کے اندر، یہ ہمیشہ ہمیں میسر آ جائے. اس تناظر میں ہم یہ بات کریں گے. مزید سیکھنے کی بات، یعنی ایک علمی تناظر میں ہم گفتگو تو کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن سیکھنے کی بات کیا ہے؟ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو جھک جانا. اصل یہ سبق دیا جا رہا ہے. اور شیطان اڑ گیا تھا، بتایا جا رہا ہے تم نے اڑنا نہیں ہے، تم نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دینی ہے، تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس کے سامنے جھک جانا ہے. تو ایک اس واقعے کا علمی پہلو جو ہم گفتگو کر رہے ہیں جس میں عقیدے کا مسئلہ بھی جس پر بات ہوئی ہے، اور ایک اس کا عملی پہلو جو یہ حاصل ہونا چاہیے کہ ہو جائے تو جھک جانا رب کے سامنے، یہ آدمیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ارشاد. ٹھیک ہے، دیکھیے بالکل یہ بات 100% ہے کہ مثلا تابع الیہ اور تابع علیہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے تو تابع علیہ آتا ہے، رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کا رحمت کے ساتھ، اور بندوں کے لیے آتا ہے تو تابع الیہ آتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا
گڑ گڑانا اور کرنا، اور الفاظ جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ساکت نہیں رہتے، اپنی جامد نہیں رہتے، اپنے معنی کو لے کے چلتے ہیں، شخصیات کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی۔ یہ بڑی اہم بات شیخ صاحب نے فرمائی ہے کہ اگر ہم مختلف اس کا جائزہ لیں، قرآن مجید میں 3-4 چیزیں ہیں کہ جن کا شیطان نے جھانسا گویا دینے کی عرف عام میں کہنا کی کوشش کی۔ یہ کہا کہ تم ہمیشہ تمہیں حیات ابدی مل جائے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے، ملک جو ہے وہ تم کو حاصل ہو جائے گا، ہوگا۔ اس کے بعد جو تعبیر آتی ہے وہ یہ کہ ان کو جو اپنے اعضائے پوشیدہ تھے جو رکھنے کے، اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا اور ہونے لگا۔ اگر ان دونوں کو ہم ملائیں کہ اس کا پھل کھانے سے جو کہا جاتا ہے کہ پھل کھا لیا اور کیا، اس سے کیا تعلق ہے، یہ اس معصیت سے کیا تعلق ہے، بنیادی طور کے اوپر وہ ایک درجہ ہے کہ جہاں ایک انسان کہ جس کو بھی جنت میں رکھا گیا ہے اور بھلائی اور برائی پوری طرح اس کو نئی پریکٹس میں اس کے آئی ہے، اور اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ چیزیں میری چھپانے کی ہیں، یہ غلطیاں ہیں کہ جن کو مجھے کرنا چاہیے، یا یہ اعضاء ہیں ان کو چھپانا چاہیے، اس کا بھی شر اور بد کا اتنا وہ نہیں ہے، خیر اور شر کا اتنا احساس، تو وہاں پھر اس کو یہ شعور آ جانا کہ مجھ سے کیا صادر ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے، اور کیا مجھے چھپانا چاہیے، یہ بنیادی طور کے اوپر ہے۔ اب اس تناظر میں اگر وہ عصا والی بات دیکھیں، فغوا والی بات دیکھیں، فأزلہما والی بات دیکھیں، تو بنیادی طور کے اوپر اس کا ایک پیراڈائم تو یہ ہے کہ اگر برائیوں سے کا احساس ہو جاتا ہے تو شیطان کے مطابق تو وہ گویا کہ اب گمراہ ہو گیا، کیونکہ وہ راہ راست کے اوپر چلا گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے اس میں اور دین کے پیراڈائم میں دیکھیں تو وہ پہلے گمراہ تھا اور اب وہ راہ راست کے اوپر آ گیا کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ کیا چیز چھپانی ہے اور کیا چیز ہے، کیا کس پیراڈائم میں مجھے آگے چلنا ہے، اس دنیا میں مجھے کس طرح سے وہ کرنا ہے۔ یہ جو ہم بات کہہ رہے تھے اس بات کے اوپر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہم نے جتنا بھی پڑھا کہ جنت میں رہنے کا معاملہ اور پھر اس کے بعد زمین پہ مبعوث کیے جانے کا معاملہ اور پھر زمین پہ آنے کے بعد بحیثیت نبی ان کی زندگی اور دوبارہ پھر جنت میں وہ جنت کے جو اعمال کے بدلے میں اور نبوت کے بدلے میں ملے گی، ان دونوں جنتوں میں اور زمین کی زندگی کے معاملے میں فرق کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اہم وہ جو بات ہے کہ عصمت کی جو بات ہے، انبیاء کی عصمت مجبوری نہیں ہوتی، اجباری نہیں ہوتی، انبیاء کی عصمت بھی اختیاری ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اللہ کے راستے کے سوا دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ انڈر دی گائیڈنس آف گاڈ اپنے نفس کو اس طرح حوالے کر دیتے ہیں، اس طرح سے نفس کو حوالے کر دیتے ہیں کہ پھر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی نہیں، اور اگر ہوتی ہے تو جیسا شیخ صاحب نے کہا، قرآن بار بار کہتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی علیہ السلام کی آیات میں دیکھیں، اس کے بعد یہ ہے کہ فَاجْتَبَاهُ فَهَدَاهُ، کہ اب کیا ہے کہ جب زمین پہ بھیج دیا مجتبی بنا کے تو اب ان کو ہدایت بھی دے دیا، وہ مبعوث ہو گئے۔ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں سے آیت جو ہے وہ جدا ہوتی ہے، دو زندگی کے مراحل کو جدا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ انڈر دی گائیڈنس کی جو بات آپ نے فرمائی، بہت اہم بات، بخاری کی حدیث مجھے یاد آتی ہے، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، بلکہ آپ نے اس وقت جو ہوں کہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر آپ ادا کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور آدم علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس تعلق سے، وہ ارشاد فرمائیں۔ اچھا، وہ تو آپ ارشاد فرمائیے گا، میں اس سے قبل دو باتیں اسی تسلسل میں تو پھر پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، کہیں بات ذہن سے نکل نہیں جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام سے، اور فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرب هذه الشجرة، اس حوالے سے تو موسیٰ علیہ السلام دریافت کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ نے اس درخت کا پھل کیوں کھایا، اس طرف آپ تشریف لے گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا یہ امر ربی نہیں تھا؟ اللہ اکبر، کیا یہ امر ربی نہیں تھا؟ رہتی دنیا تک آدمی کو یہ بتانا تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی غلطی ہو تو دعا وہ مانگنا کہ جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انبیاء کا یہ خاصہ ہے اور وہ سکھاتے ہیں اس طرح۔ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ عصمت کا یہ پہلو کہ انبیاء میں بھی وہ پہلو رکھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو شر اور برائی والا پہلو ہوتا ہے، مگر ان کی شان یہ ہوتی ہے
کہ اس کے باوجود وہ رب کی رہنمائی میں بھی اور رب کے راستے پر ہی رہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے بڑی تفصیل سے سمجھا تھا الحمدللہ. اس میں ذکر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی مائل ہو جاتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. سبحان اللہ. تو گویا مائل ہو جاتے، امکان تھا. ہما بھی لولا اللہ ارہ برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو چلے جانے والا امکان تو موجود، مگر شان کیا ہے؟ رب کا وہ خوف جو غالب آیا تو اس بات سے رکے ہیں. 13واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے، جی وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، نفس تو ہے ہی برائی کی دعوت دینے والا، الا ما رحم ربی، اللہ یہ کہ میرا رب کسی پر رحم فرما دے. سبحان اللہ. اور اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. تو عرض کی گئی کہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، مگر میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. یہ ہے شان انبیاء علیہ السلام کی کہ وہ جیسے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر و خیر کے دونوں جذبات رکھے، اس کے باوجود وہ رب کی راہ پر ہی رہتے ہیں اور رب ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور وہ رب کے راستے پر چلے جاتے ہیں. یہ بھی عصمت کا خاصہ، یہی عصمت کا خاصہ ہے. اور فنسیا بھول چوک ہوئی، ولم نجد لہو عزما، بتا دیا گیا کہ آدم سے ایک بھول ہوئی، اجتہادی جو خطا آپ نے فرمائی وہ، اور ہم نے ان کے ارادے میں یعنی انہیں قصد نہیں پایا، نفسانی خواہشات شامل نہیں تھی. یہ نتیجہ نکلا جس سے ہمیں نصیحت لینا. یہ بھی قضاء و قدر الہی، یہ بھی قضاء اور قدر الہی. وہی کہ کیا یہ ہمارے رب بھی نہیں تھا؟ یہ جو فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام. کچھ کالر جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آگے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بہت دیر انتظار کرنا پڑا آپ کو. نو ایشو. میرا نام عاطف ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال یہ، دو سوال ہیں میرے. ایک سوال تو یہ ہے کہ جی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی جی، اور جس میں آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور الفاظ سیکھے، تو یہ جو دوسری جو مفسرین روایت دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے آسمان پہ کلمہ دیکھا اور پھر اس کے واسطے سے مانگا، تو یہ آپس میں کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی؟ نہیں، کانٹرڈکٹ کہاں کر رہی ہے؟ کانٹرڈکٹ تو نہیں کر رہی ہے ان دا سینس کہ جی حدیث، دیکھیں میرے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں دونوں کام کیے. وہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا اور اپنی توبہ اپنی دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جی آدم کو ہم نے کلمات سکھائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کلمات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلمات بھی بتا دیے. اب اس کے بعد یہ حدیث جب آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، تو واسطہ کا ذکر قرآن سے، کیونکہ قرآن تو واسطہ وسیلے کا ویسے ہی انکار کرتا ہے. اچھا، یہ انکار کرتا ہے. اچھا ویری گڈ. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ کیسے فرما رہا ہے، ذرا اس پہ ہی بات کریں گے. سوال آپ کا اچھا ہے جی. السلام علیکم. ہیلو جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا سوال؟ سر سوال نہیں کرنا تھا مجھے، شجاع الدین شیخ صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 128 کی ذرا تفسیر کر دیں تھوڑی سی. سورہ کہف کی 50 اور انعام کی 128 128 سورہ کہف کی. اچھا تو اس پر تو پورا پروگرام ہو جائے گا سرکار. آپ آج کے پروگرام کے تعلق سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے؟ اچھا اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مسٹر صوفی محمد اسحاق شاہ راولپنڈی سے. جی فرمائیے. بڑا اچھا آپ کا ٹاپک ہے، اور آج اس کے حساب سے جو آپ کا ہے کہ ظلم کے حقیقی معنی، تو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، بڑے بڑے انبیاء نے سورہ یوسف میں بھی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ مجھے میرے رب نے شیطان سے بچایا. ٹھیک ہے. تو یہ توفیق بھی جو ہے پیغمبران کہتے ہیں مجھے میرے رب نے توفیق عطا کی. ٹھیک ہے. تو انسان کے بارے میں تو یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارا جو آج کل معاشرے میں چیز آ رہی ہے، اور ایک آپ کا اس سے جوڑنا چاہوں گی کہ ایک پروگرام میں آمنہ بی بی نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا کہ حق نظر آ جاتا ہے تو انسان جب حق سے انکاری ہوتا ہے
کیا وہی اس کو نہیں کر رہا ہوتا جیسے ابلیس کو حق دکھا دیا گیا اور اس نے تو حق کو پہچانے کیسے؟ کیونکہ اس وقت تو ہر کوئی حق پر ہے اور وہ تو جان کے بہتے ہوئے ہیں. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ تو ظلم ہمیں اپنے شہروں میں نظر آ رہا ہے. تو حق کو پہچانے کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے. کیسے عوام سمجھے کہ حق کس سائڈ پہ اور کس کی سائڈ لینی ہے؟ بہت بہت شکریہ. بالکل حق کی تفہیم کیسے ہو. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوالات آئے، ایک تو یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، یہ اختصار کے ساتھ، پھر ہم فتکون من الظالمین پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک بنیادی فرق یہ کیا گیا کہ نبی جو ہے وہ عام ہوتے ہیں، رسول خاص ہوا کرتے ہیں. ایک تعبیر یہ کی کہ جن نبی کو کتاب یا شریعت عطا کر دی جائے وہ رسول قرار پاتے ہیں. اور ایک تعبیر بعض علماء نے یہ فرمائی کہ جس نبی کو مخصوص کر کے کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جائے وہ رسول قرار پاتے ہیں، کیونکہ جب وہ قوم انکاری ہی رہتی ہے تو پھر اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ان کا یہ آیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا کے حوالے سے، اور وہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا، اس میں جو کنفیوژن ہے وہ ذرا دور فرما دیجیے. یہ بنیادی طور پہ یہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف یہی کہا اور باقی باتیں نہیں کہیں. تو قرآن نے ایک بات کو کہہ دیا کہ ہم نے یہ کلمات سکھائے، وہ کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ حدیث ہے کہ دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ کوئی صاحب رتبہ اور وہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو توبہ جو ہے وہ تو ایک تسلسل کا اور ایک اس کا نام ہے کہ انسان اپنے زندگی میں ہر لمحے توبہ کرتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے. ان دونوں میں کوئی منافات اور تضاد ہے؟ تضاد نہیں ہے اس میں. ایک بات یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے ہمارے پاس. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ قرآن کریم فرما رہا ہے. یہاں پر ظالمین سے کیا مراد ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کے معنی کیا ہے؟ حق تلفی کے سامنے کا معنی یہ کہ حق تلفی. تو یہاں پر کس کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ پھر ظلم کی جو تشریح ہے میں چاہتا ہوں آپ دونوں حضرات فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ظلم کے جو بنیادی معنی ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. ٹھیک. پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیان میں بات آ رہی ہے تو پھر وہی احتیاط کا دامن ہم نہ چھوڑیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کا جو ایک تقاضا تھا، جو ایک درخت یا اس کے پھل سے روکا گیا تھا، اس حوالے سے وہ اجتہادی خطا کا معاملہ تو ہوا جس کو غلطی بھی کہہ دیا گیا آپ کی طرف سے. تو ہم اسی تناظر میں اس کی تعبیر کریں گے. تو جہاں تک مطلق ظلم کے معنی ہے وہ ہے کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. یہاں ہم کہیں گے رب کا ایک تقاضا تھا، رب نے ایک بات سے روکا تھا، اس بات کی خلاف ورزی گویا کہ اجتہادی طور پر خطا کا معاملہ ہو رہا ہے. باقی اس معنی کو کھولے تو پھر قرآن انتہا تک لے کے جاتا ہے. انتہا کیا ہے کہ رب کے حقوق کو پامال کرنا. جیسے بندوں کے حقوق کی پامالی بھی ظلم کے ذیل میں آئے گی، ایسی رب کے حقوق کو پامال کرنا بھی ظلم کے ذیل میں آئے گا. اب ہم تفصیل میں جا رہے ہیں، یعنی کہ سیدنا آدم والے معاملے سے آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. مزید انتہا کیا آتی ہے؟ قرآن جو لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کریں یا اس کو سرے سے معاذ اللہ ناقابل عمل سمجھیں، قرآن ان کے لیے بھی ظالمون کا لفظ استعمال فرماتا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 ہے، مَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں. اس میں بھی دو تقسیمیں ہیں. ایک تو وہ ہوں گے جو اللہ کے احکامات کو قابل عمل ہی نہ سمجھیں، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے معاذ اللہ. اور ایک وہ ہوں گے جو ہاں کہیں کہ ہاں اللہ کا کلام برحق ہے، اللہ کی شریعت ہے، مگر اللہ کی شریعت کا نفاذ نہ کرے. یہ ایک فرد کی سطح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک نظام کی سطح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن ان کو بھی ظالم قرار دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کے احکامات کا نفاذ نہیں کرتے. تو دوبارہ وہ جملہ میں عرض کر دوں، لفظ تو ایک ہی ہے مگر جس تناظر میں بات ہوگی اسی تناظر کے اعتبار سے اس کے معنی کو بھی متعین کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارکہ میں جو ہے تو ہم کچھ عرض کریں. جی جی جی. شیخ صاحب نے بڑے کھول کے اس کے معنی بتا دیے. دیکھیے یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے تو وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. صرف حضرت آدم کو نہیں بلکہ حوا کو بھی ساتھ کہا جا رہا ہے. یعنی دونوں اصناف جو ہیں ان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ ماننا ہے، اس کے قریب مت جاؤ. پھر یہی کہا جا رہا ہے، حضرت آدم کو صرف نہیں کہا جا رہا، سارا لوگ نزلہ حضرت آدم علیہ السلام پہ گزر گراتے ہیں. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے.
اور یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسا معمولی عربی جاننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ظالم کا بھی تثنیہ آتا ہے، تو وہ آ سکتا تھا، تو یہ جمع میں کیوں بات جو ہے کہی گئی، ظالمین جمع کا صیغہ جو ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا؟ دیکھیے، ایک حضرت آدم کو ہم ایک نبی کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا ان کا یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کے، بنی آدم کے باپ ہیں، اور حوا جو ہیں وہ ماں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ہے ان کی بشریت کے پہلو کو سامنے رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں سے یہ بات کی گئی تھی کہ مرد اور عورت دونوں احکام الہی کی پابندی کریں گے، اور اگر تم نے یہ نہیں کی، ٹھیک ہے، تو تم دونوں بھی ظالمین میں سے ہوگے، یعنی اللہ کا حکم جو ہے اس کو نظر انداز کرنا یا بھول جانا یہ ظلم ہے۔ جس بات کا اللہ کا حکم لائق ہے اس کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ جمع اس لیے لایا گیا کہ اس میں ساتھ ساتھ شیطان جو ہے وہ بھی شامل ہے، تو اب یہ جمع ہے۔ اچھا، پھر ان کی اس کے ساتھ دوسری تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم اور حوا ہیں تو ساتھ ان کی ذریت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ظالمین میں سے جو آئے گا، اسی لیے دیکھیں اہبتو جو آیا ہے، سبحان اللہ، یہ آگے وہ چل بھی کے جمع، وہ بھی اور دو مرتبہ آیا، تو وہ بھی جمع میں آیا ہے، تسنیہ کا صیغہ وہاں بھی نہیں ہے، وہ ذرا آگے چل کے آئے گا، وہ آگے آئے گا۔ جی، بات ان دونوں سے کی جا رہی ہے، لیکن وہ بات کی جا رہی ہے کہ اہبتو، تم اب منتقل ہو جاؤ زمین کی طرف، تو وہ پھر ذریت آدم اور جمیعا، تم سب کے سب مل کے منتقل ہو جاؤ، نیچے اترو نہیں کہیں گے، منتقل ہو جاؤ زمین کی طرف جہاں کے لیے تمہیں بنایا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، تو یہاں ظالم کا مطلب بنیادی طور پہ اس کانٹیکسٹ میں اللہ کے حکم کو اگر دوسری آیات کی طرف پلٹنا ہے تو اللہ کے حکم کو بھول جانا یا وقتی طور کے اوپر نظر انداز کر دینا، ظلم کا بنیادی معنی یہاں پر نافرمانی نہیں کہیں گے۔ اچھا، وہاں نافرمانی کن معنی میں آئے گا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ وہ بھول گئے، ٹھیک ہے، جب بھول گئے تو اس کے اوپر، اس حکم کے اوپر عمل نہ ہوا، یہ تو نافرمانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھول کے کوئی کام کر دینا، بھول کے کام کر دینا جو ہے وہ نافرمانی وجہ توبیخ نہیں آیا کرتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نسیان میں کوئی کام کر دینا، ٹھیک ہے، وہ قصدن اور عزمن لم نجد لہ بھول چوک سے یعنی ایک آدمی روزے میں بھول چوک سے پانی پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ وہ ظاہری اعتبار سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب دو مختصر باتیں کر جی، ارشاد۔ ایک تو یہ جو ظالمین کا لفظ آیا، اسی کو پھر دعا سے بھی جوڑ دیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ اکبر، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ دوسری بات، لا تقربا فرمایا، یعنی کہ ایک تو ہے درخت کا پھل نہ کھانا، ایک ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ بہت اہم اصول ہے ہماری شریعت کا، یہی زنا کے تناظر میں آتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی اسلامی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ بالکل باٹم لائن سے اور گراس روٹ لیول سے حرکت میں آتی ہے۔ مزاج انسانی، عقل انسانی کے تحت جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ جرم کے ہو جانے کے بعد حرکت میں آتے ہیں۔ تو نب دا ایول ان دا بڈ والی بات یہی ہے جس کو فقہا سد الذرائع کہتے ہیں کہ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹنس والی بات ہے۔ تو اسلام تعلیم کا، تربیت کا، اصلاح کا پورا ایک وہ ماحول عطا کرنا چاہتا ہے کہ اولاً تو جرم کی نوبت ہی نہ آئے، اور آئے تو تعدیب کے لیے سزائیں عطا کرتا ہے تاکہ چند کو ہو تو پوری اجتماعیت کے لیے وہ اصلاح کا باعث بنے، اصلاح کا باعث بنے۔ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، مقدمات بھی واجب ہوتے ہیں، جی تب مقدمات بھی واجب ہوتے ہیں، پہلے ماحول بنایا جاتا ہے۔ یہ مقدمات یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت آیات ہوتی ہیں، تزکیہ ہوتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا پیچھے چلا جاتا ہے، گاڑی آگے چلی جاتی ہے۔ قوانین نافذ کر دیں، قوانین کے لیے پہلے ماحول بنتا ہے، اس کے بعد قوانین آتے ہیں۔ کچھ کالرز ہیں، ان کو لیتے ہیں، پھر اس پہ ذرا مزید بات کرواؤں گا میں آپ سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انیس صاحب، اعجاز بول رہا ہوں کراچی۔ سر کیا سوال؟ بہت
بہت مختصر سوال ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے جی. ہم امت مسلمہ تو ہیں جی, لیکن امت مسلمہ سے امت واحدہ کیوں نہیں بن پا رہے, کیا وجوہات ہیں؟ امت واحدہ کیوں نہیں بن پا رہے, کیا وجہ ہے؟ ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر میرا خیال ہے جلدی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں شیخ اپرا سے عبد الرحمن صدیقی بات کر رہا ہوں. سر کیا سوال؟ میرا سوال یہ ایک نشاندہی کرنی ہے صرف کہ ہمارے ایک ساتھی نے لفظ استعمال کیا ہے گاڈ کا, اور گاڈ جو ہے انگلش کا لفظ جو ہے اس کی ایک فیمینن بھی ہوتی ہے جسے گوڈیس کہتے ہیں, اور اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. اللہ کا لفظ اتنا اچھا ہے ہمارے پاس تو ہم گاڈ کا لفظ کیوں استعمال کریں؟ ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی, بہت اچھی. یہ نشاندہی کرنی تھی کیونکہ باقی معبود بھی جو انہوں نے دین بنائے ہیں وہ معبود کو گاڈ کہتے ہیں, ہمیں گاڈ نہیں کہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہ کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, ایک منٹ میں آپ دونوں یہ فرما دیجئے یہ اعجاز صاحب کا سوال, پھر آج کے جو حالات ہیں ان سے بھی جوڑ سکے کہ امت مسلمہ امت واحدہ کیوں نہیں بن سکی. ارشاد. اس لیے کہ جو امت واحدہ ہونے کی بنیاد قرآن نے بیان کی تھی, فراہم کی تھی, اللہ کے رسول نے فراہم کی تھی, ہم اس بنیاد کو بھلا بیٹھیں. ٹھیک ہے. جب ہم انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تم کو امت واحدہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. تمہیں یہ کہا گیا کہ تمہیں قبیلوں میں اور اس میں اس لیے بانٹا گیا کہ لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ٹھیک ہے. جب ہم نے ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیا کہ اور جو چیزیں بنیادی طور پہ پہچان کا سبب تھیں ان کو ہم نے اختلاف کا سبب بنا دیا, بالکل ٹھیک تو امت واحدہ جو ہے وہ بڑھ گئی. بالکل ٹھیک. لاسٹ سیکنڈ چل رہے ہیں. جی بالکل. دو مختصر آیتیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو تھامو, تفرق میں نہ پڑو. بارہا میں نے کہا کہ یہ خالی دعوے سے نہیں ہوگا, اس کا باقاعدہ منبر پر بیان. جمعے کا خطبہ رسول اللہ علیہ السلام کا قرآن پر مبنی ہوتا تھا. ایک. اور سورہ شورى کی آیت نمبر 13, اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی, مشن امت کا مشن کیا ہے؟ دین کو قائم کرو اور اس کے حوالے سے تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو کتاب واقعتاً تھامے اور امت اپنے مشن کو واقعاً تھامے, تو یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے نمٹنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور گفتگو کم عمل زیادہ, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. یہ تو لفظوں کی جگالی ہوتی ہے. مجھے قرآن کریم کو اپنے پہ نافذ کرنا ہے, اپنے خاندان پہ نافذ کرنا ہے, اپنے معاشرے پہ نافذ کرنا ہے, اپنی ریاست پہ نافذ کرنا ہے, اور امت پر. تب یہ امت مسلمہ امت واحدہ بن کے دکھائے گی. کوئی سنی, کوئی شیعہ, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث نہیں ہوں گے. امت اس سے بالا تر شے ہے. سر ایک پرچی, امت اس سے بالا تر شے ہے, اور امت کا تعلق تعداد سے بھی نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے, اللہ انہیں امت قرار دے رہا ہے کیونکہ وہ مشن میں لگے ہوئے تھے. مشن میں لگے ہوئے تھے. جی احمد صاحب, بہت پیارا نام ماشاءاللہ. احمد صاحب ہیں پشاور سے. احمد صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ کو اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں ہم پیش کر رہے ہیں. میں سوال ریپیٹ کر رہا ہوں, اور آج کی بات سوال یہ تھا پچھلا کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کہاں پہنچ گئے تھے؟ درست جواب وادی سینا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ 3 آپشنز, احمد, فارقلیت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین و حضرات, درست جواب جو آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213430980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات, یہ وقت ہے آج کی بات کا. قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا, اور قول آپ سماعت فرمائیے خواتین و حضرات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اس کی بارگاہ میں سوال کرنے سے اور لوگوں سے نزدیکی ترک سوال سے پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اس کی بارگاہ میں سوال کرنے سے اور لوگوں سے نزدیکی ترک سوال سے پیدا ہوتی. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ازلہم الشیطان سے بات شروع کریں گے ہم. کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.